تو کے تلوار ہم حق کے پرستار یہاں بھی ہے وہاں بھی کہتے ہیں ہمیں سب عشق وہی تیز ہے جس کا ارے مانے ہوئے سب وار یہاں بھی ہے وہاں بھی جو شہر کی طرف دا ہاں شہ نے کہا پیاسے نہیں ہم عمر سعد ارے مست مین وار یہاں بھی ہے وہاں بھی چاہے تو بغیر قدم چشمائے کوثر ارے ہم پانی کے مختار یہاں بھی ہے وہاں بھی ہاں سجاد ہے ہمراہ تو سغرا ہے وطن میں سرور تیرے بیمار یہاں بھی ہے وہاں بھی جو شہر کی طرف اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد زندان میں جب کہ دو کرے شبیر مر گئی دنیا سے دفعتاً سفر خلد کر گئی کنب دل پاداغ جدائی کا دھر گئی غل پر گیا حسین کی عاشق گزر گئی ہائے جنت بسائی دیکھ کے دنیا کے باغ کو تازہ کیا ہے پھر علی اصغر کے داغ کو تازہ کیا ہے پھر علی اصغر کے داغ کو بازو ہلا کے بانو ناشاد نے کہا بی بی بدر کے سر سے اچھاؤ تو سر ذرا بات ابھی تو کرتی تھی آنسو بہا بہا ساکت گنا
نکل گیا کس وقت سانس رک گئی کب دم نکل گیا لو ہاتھ جوڑتی ہے یہ ماں سکینہ جان مجھ کو بلا لو تم ہو جگہ سکینہ جان ڈھونڈ نکل کے تم کو کہاں ہے سکینہ جان ارے مادر کو قبر ہے یہ ماں کا ہے سکینہ جان مادر کو قبر ہے یہ ماں کا ہے سکینہ جان میں جانتی ہوں موت سے بدتر حیات کو ارے کب کون سوئے گا میرے پہلو میں رات کو اب کون سوئے گا میرے پہلو میں رات کو بچی یہ ماں تجھے کدھر اب ڈھونڈنے کو جائے غم رسیدہ تو نے قیامت کے دکھ اٹھائے ارے چھٹ کر پدر سے گھڑکیاں کھائیں تماچے کھائے بی بی رسل بندھی تیری گردن میں گائے گائے بی بی رسل بندھی تیری گردن میں ہائے ہائے جو سختیاں فلک نے دکھائی وہ سہ گئی ارے بندے جو چھل گئے میرا منہ تک کے رہ گئی بندے جو چھل گئے میرا منہ تک کے رہ گئی قربان جاؤں قیدیے دام بلا ہے ماں آفت میں باد سبت نبی مبتلا ہے ماں ارے مجبور ہے غریب ہے بے دست و پا ہے ماں بی بی کو دے گا سے کفن بے گاہ ہے ماں بی بی کو دے کہاں سے کفن بے گاہ ہے ماں پہلے سے خاک میں ہے بدن سب عطا ہوا لے جاؤ قبر میں یہی کرتا پھٹا ہوا لے جاؤ قبر میں یہی کرتا پھٹا ہوا زندہ میں جب کے دو کرے ذاکرین کی صحت و صحابی کے لیے بلند تر صلوات ماشاءاللہ بہت ہی اچھے فضائل و مصائب پیش کر رہے تھے جناب سید شاید نبی صاحب پہلے فضائل میں یہ جناب امیر کی فضائل پیش کر رہے تھے تشریح پیش کر رہا ہوں کہ نکلتی ہے غلاف تنگ سے یوں محجبی الٹی نکلتی ہے غلاف تنگ سے یوں محجبی الٹی کہ جیسے برق چلتی ہے کبھی سیدھی کبھی الٹی اور الٹنے کو در خیبر علی نے آس تھی الٹی الٹنے کو در خیبر علی نے آس تھی الٹی زمین سمجھی فلک الٹا فلک سمجھا زمین الٹا سبحان اللہ. اس کے بعد یہ مصائب شہزادی سکینہ بنت الحسین
پیش کر رہے تھے. تو مصائب میں ایک بنا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ شہزادی سکینہ زندان میں آخری وقت کیا کہتی ہے. میر انیس نے یوں نظم کیا ہے کہ اب موت میری سب کو مبارک کرے خدا، مرتے ہی میرے قید سے سب کنبہ ہو رہا، اور جاتا رہے بخار برادر کا بے دوا، جنت کو ہم روا ہو مدینے کو اقربا. گل ہو سکینہ لے کے بلا سب کی مر گئی، ارے حیدر کی پوتی مشکلیں آسان کر گئی، حیدر کی پوتی مشکلیں آسان کر گئی. آئی حضرات، اسی کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں آج کے بانی مجلس کی جناب سید عمران زیدی صاحب سے کہ وہ آ کر آپ کے سامنے سلام پیش کریں. بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ مائک آگے کر دیں. محمد اکبر اور شایان بھائی نے بہت اچھا پڑھا ماشاءاللہ. ان کے اس میں ہی پڑھنا جو ہے بڑا مشکل ہے، مگر یہ ہے کہ بس ایک کچھ سا بھی لینا ہے، چھوٹا سا ایک کلام. سلام. سکینہ ماں کہتی
मासूम से गालों पे तमाचे भी है खाए, मासूम से गालों पे तमाचे भी है खाए, रो रो के कहा करती थी बाबा नहीं आए, रोता है तेरे हाल पे जिंदान सकीना, माँ कहती थी रुक जा मेरी जान सकीना, उठती ही नहीं लाख उठाया है कई बार, उठती ही नहीं लाख उठाया है कई बार, लो मर ही गई आज वो बाबा की अज़ादार, लब खोल जरा माँ है परेशान सकीना, माँ कहती थी उठ जा मेरी जान सकीना, वारिस ना रहा मेरा, ना रहा मेरा असगर, वारिस ना रहा मेरा, रहा ना मेरा असगर, जाती थी सकीना तुम्हें जिंदा में खोकर, उजड़ा है मेरा कैसा गुलिस्तान सकीना, माँ कहती थी उठ जा मेरी जान सकीना, बिन तेरे सकीना भला मैं कैसे जियूंगी, बिन तेरे सकीना मैं भला कैसे जियूंगी, बैठूंगी सदा धूप में पानी न पियूंगी, जाएगी तेरे गम में मेरी जान सकीना, माँ कहती थी उठ जा मेरी जान सकीना, मैयत पे सकीना की हरम नौहा कुनात है, मैयत पे सकीना की हरम नौहा कुनात है, चेहरे पे सकीना के तमाचों के निशान थे, लो मर ही गई शाम की मेहमान सकीना, कहती थी उठ जा मेरी
जान सकीना माँ कहती थी उठ जा मेरी जान सकीना। इससे पहले मैं शेर पढ़ूँ, मैं एक तस्हीह करना चाहता हूँ। मैंने इससे पहले जो शेर पढ़ा था, अब मौत मेरी सबको मुबारक करे खुदा, मैंने गलती से कहा था मीर अनीस का वो कलाम है, जबकि वो मिर्ज़ा दबीर का है। तो माज़रत चाहता हूँ, मिर्ज़ा दबीर का वो कलाम था। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु जनाब इमरान ज़ैदी साहब ये सलाम पेश कर रहे थे। माँ कहती थी उठ जा मेरी जान सकीना। शेर पेश कर रहा हूँ कि ये बयां आपने सुना जो माँ कहती थी, अब बेटी क्या कह रही है कि बानों से दम बदम ये सकीना का था बयां, बानों से दम बदम ये सकीना का था बयां, कैसा मकान है कि हवा तक नहीं जमी। अरे देखूंगी किस तरह से भला शक्ल आसमां, है जमीन तक नजर आती नहीं यहाँ। अम्मा सबों की जान खुदा ही बचाएगा, अरे शक को भी क्या चराग जलाया ना जाएगा। खुश खुश खड़ी हुई थी सकीना लगाए आस, इतने में वाह हुआ जो दर आई गुलों की बास। फैली जियाए हुस्ने शहिंशाए हक़शिनास, रोशन हुआ मकान जो मुद्दत से था उदास। दौड़े हरम हुसैन की तस्लीम के लिए, सज्जाद उठ खड़े हुए ताजीम के लिए। अरे बैठी जमीन पे लेके सकीना सरे इमाम, बैठी जमीन पे लेके सकीना सरे इमाम, मुंह रख के मुंह पे खूब किए उन्स के कलाम। गश आ गया कि लाई खजा मौत का पयाम, लिपटी सरे पिदर से खिंची जब रगे तमाम। अरे था मुंह पे मुंह के जीस का नक्शा बदल गया, हिचकी बस एक आई वही दम निकल गया। हिचकी बस एक आई वही दम निकल गया। आइए हजरात, मैं गुजारिश करता हूँ कि मजलिस को मिराज पे ले जाने के लिए हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना शेख मिर्जा अब्बास साहब से कि वो रौनक अफरोज़ मिंबर होकर आप सबसे खिताब फरमाएं। उनकी आमद के लिए एक मरतबा बुलंद सलवात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, अशमूदी मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। बारी दीगर बुलंदतर सलावत। हाँ बिल्कुल, ये भी चल रहा है। ओह उलमा की सेहत और सलामती के लिए बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं दरख्वास्त करूँगा सूरह फ़ातिहा के लिए सैयद रियाज हाशिम ज़ैदी, इब्न नबूवत हुसैन ज़ैदी, आगा जाफ़र ज़ैदी एंड नसीम हैदर ज़ैदी के लिए और तमाम मरहूमीन के लिए, मख़सूसन शुहदा के लिए और हमारे दोस्त जो शहंशाह है उनके वालिद के लिए। अल-फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबियना
حبيبنا وطبيب نفوسنا أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد اللهم وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائم على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجورنا وأجوركم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا شديد القوى يا شديد المحال يا عزيز يا عزيز يا عزيز، ظلت بعظمتك جميع خلقك فاكفني شر خلقك. يا محسن يا مجمل يا منعم يا مفزل يا لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين صلوات. اللهم صل I just recited the dua which is recommended to be recited in the month of Safar. The month of Safar is considered to be a bad omen by the Prophet, which kind of indicates that there is some sort of value of time. There is some reality to time. And at the same time, when we reflect, for example, the multiplication in terms of its reward, when a person performs a prayer in a masjid, it multiplies. So that means that there is some sort of value to the makan as well. So Islam understand or views or have the understanding of zaman and makan of certain value. This is quite interesting in the fact that Islam views every existent thing to be living. Everything is living, is hayy. Even the zameen, the earth that we are sitting, it's alive. However, we may think that it to be death, and it does not see. However, it sees, it hears, and it reacts. And at the same time, there are narrations which points out to that on the Day of Judgment, the very place you stopped as the prayer was about to be qaza on a motorway or somewhere in a petrol station, that earth itself will bear witness on the Day of Judgment that this man prayed here. So therefore, every earth, everything that has been created have the element of being alive, hayy. How can it not be? Because Allah is hayy. Allah is hayyul qayyum. He is hayy. So whatever He creates must have that aspect of hayness, that aspect of living in it, because the product resembles the producer. So therefore, whatsoever He has created have that element of hayy, have that element of living. However, this hayat, this living, perhaps may reflect or perhaps may have different grades to it. There are gradation in terms of it. Yes, this wall may be high, but in terms of its grade, in terms of its level, may be very different to us. The style or the substance of hayat that it contains. So that is there. Now, having said that, within, I'll just conclude here this discussion very briefly. Within living things as well, there are grades, insan being at the apex of the triangle in terms of the creation. You have the plant creation, you have the animal creation, you have the insan. And among the insan as well, there are grades as well. Aren't we really lucky? Aren't we really blessed? And there is a narration which will support me later on as well, that we've been introduced to the Ahl Bayt alayhimus salam, that we know the Ahl Bayt, that we feel sorrow at the time when they are in a state of sorrow, and we feel joy and happy when they are happy as well, right? This is a great blessing from Allah subhanahu wa ta'ala, which we should be thankful. And as a principle of the Quran, the more the thankful we are, Allah will increase it more. La in shakartum la azidannakum. Allah will increase if we are thankful. So this means that the more we thank, yes, the love of Ahl Bayt alayhimus salam, we have it, we commemorate, every year we go, but the element of thankfulness should be there as well. So we should thank Allah that Allah have given us the opportunity to have the love of Ahl Bayt in our heart. So as we thank more, it will increase more. Then
When it increases more, then once again that level of highness, that level of being alive increases as well. You know, a heart which have iman is alive because it is able to reflect and focus upon the pains and sorrows of humanity. When a person reflects and thinks about the sorrow of humanity, then this means that this heart is alive. And Ahl Bayt alayhimus salam have given us that tawfiq, that teaching right from that young age, that element of pain and sorrow. Just now we look at the 3-year-old of Imam Hussain alayhi salam. You know how much she suffered, right? This suffering and mentioning of this suffering for 1400 years have made our hearts to be alive, you know, towards the pain. And the true deen and true religion is nothing but insaniyat, is nothing but humanity. A deen, a religion without humanity is not religion. It's just, you know, basic certain practices that if a person says that he is religious and he does not have that insaniyat, that person is not religious. And many a times in our culture, there are certain things in our sort of, how shall I say, etiquettes that tend to be a bit, we need to be careful about, you know. As I was just recently, addressing a student as, he had a problem, and that was like, for example, the wife aborted the child because it was a girl. Because why? The mother-in-law is complaining. You know, this girl she's all bringing nothing but girls. You know what I mean? Even in here now, in the West, they have traveled and so on and so forth. But at the same time, when the daughter-in-law was mentioning that, she was saying that this family is considered to be a very religious family. I said, what religion? If somebody have this type of mentality, this type of thinking, what is that religion? Yes, this person who is saying this may be crying for Imam Hussain, going for ziyarah, doing everything, but when it comes to mentality and education and understanding, if the person have this type of understanding, what religion is that? So it is very important for us to really reflect upon these. We may think that this is just a little thing. We may think, if somebody disrespects, for example, name of Imam Hussain or something like that, this is not right. But in terms of my action, I'm doing something which is completely odd, something which is completely inhumane. So one have to be very careful. So there are levels of that insaniyat and humanity. Salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. Like I said, this dua is the dua of a month of Safar. It is highly recommended, and it's a very easy little dua that if we recite it every day, 10 times, or at least every day 2-3 times, you will memorize it. And especially, for the kids, when the parents are dropping to their school or when they are going to work, when you listen to this dua over and over again, you will memorize it and you will just recite it. And as a matter of fact, that's how I got to memorize it, because whenever I used to drop the kids, I used to listen to this and recite at the same time, and all the kids also, they also memorized it. So therefore, if we reflect upon the dua and the duas of the other months as well, points out to the nature of that month, the nature of that time. As we said, that it says, Ya Shadidul Quwa, Ya Shadidul Mihal. These are all sour names. These are all Jalali names of Allah. Compared to Rajab, Rahmatul Wasi'ah, for example. Compared to Sha'ban, for example, right? Wasma du'a iza da'utuk. Oh Allah, you're so close. I'm calling you, listen to me, right? So this month, when you reflect upon these du'as tend to reflect upon the nature of that month, of that time. And at the same time, if you reflect upon the du'as of certain makan, for instance, that tend to reflect the nature of that makan as well, right? And Islam, as we said, is a deen, is a religion that is very close to the nature. Because it is deen fitri. That's why Imam Sajjad alayhi salam, when he would look at the new moon, he would communicate with the moon. O creature, he would speak to the moon and pray to Allah subhanahu wa ta'ala. There's a communication of man and nature, right? And unfortunately, the West have made nature
as just on the basis of prostitution. Just they go there, they make use of the nature and they come back. But Islam, nature is something that is in life. That is 24/7. A human being in Islam, a Muslim, is somebody who appreciates the nature and who cares for the nature, who not only just try to, benefit from the nature as we see these days today, the West, because they are too much, indulging in the material world. They require that breathing space. In order to do that, what they will do? They will just go out there and relax and they just come back. This is just abusing the nature. And when they go there as well, they throw so much of garbage and destroy it on the other hand, right? But in Islam, it's not like that. Islam is Deen Fitri, that we communicate, right? That's why the Prophet even named the pets. The Prophet even named the plants. The Prophet even named the cane that he used to use, and he would communicate with it. It sounds like a toy story, isn't it? No, right? So this means that there's a relationship, right? So therefore, the du'as tend to reflect that. So this month is a month which is heavy, which requires giving sadaqah, which requires, these prayers and du'as. And especially on the 13th, as we give a special sadaqah on the 13th of the month of Rajab, which has passed by. And the Prophet, would anticipate for Rabiul Awwal. He would say that whoever give me the glad news of the new moon of Rabiul Awwal, I will promise him paradise. He would wait for that. So this month is of that. And that's why the Ahlul Bayt alayhimus salam, they face troubles, trials and tribulation in the month of Safar the most. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. As we are in the month of Safar, and also it is the month which is the month of ziyarat of Imam Hussain alayhi salam, particularly the ziyarat of Arba'een, highly been recommended. The time is not enough. I will be very brief. Probably I will look at 3 or 4 narrations in regards to Karbala, in regards to ziyarat, and from the ziyarat of Arba'een itself, to understand and appreciate these days that we are and the majalises that we have, and the norm or the culture that we have of marsiya khani, of crying, which is very valuable. Now, Imam Hussain alayhi salam, as the Prophet himself have said, Husainu minni wa ana min Hussain. So there were certain elements which were in Islam which were not brought out at the time of the Prophet, right? In order to make the deen complete. It's the completion is a gradual completion, right? Because al-yawm akmaltu lakum dinakum happened the last year of the Prophet. When he went on the Hajj, he announced the Ghadir, the Wilayat, right? So therefore, by the time the Prophet left, there were many elements, there were many things which were incomplete, but potentially it was completed from heart to heart in the Wilayat of Ali. For example, Imam Hussain alayhi salam made sure that these elements are completed and Islam is put in the right direction, that it becomes a complete faith, right? For example, the element of gathering and majalis, crying and ziyarat, it wasn't really, it doesn't really click to them at that time, going for ziyarat of a grave or going there. Yes, Fatima salamullahi alayha would visit the grave of Hazrat Hamza, would cry there, right? But it was foreign to Muslims at that time. It was like, okay, maybe she's the daughter of the Prophet, she is going there. And at the same time, the element of propagation of this great act wasn't really as a priority as such. The priority was La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah to begin with. The priority is Salat to begin with. This Qibla, that's where, the priority of crying on Hazrat Hamza wasn't really a priority as such, because people are still idol worshipping. You see what I mean? So if you look at the whole, the saga, the whole, methodology of Imam Hussain alayhi salam is so fascinating that it really made the whole deen complete, right? It's just amazing that, with his sacrifice, he brought so much in terms of culture, in terms of values, in terms of relationships, in terms of acts that are considered to be 70 times better than Hajj. For example, ziyarat of Imam, as they say, of Imam Mirza alayhi salam. There was this, I was watching this on
I was listening. You may find this on the clip on the YouTube as well. Agha Bahjat, when he's coming out of the masjid, a student comes and he says, I'm going for ziyarat. He said, Hajj Mirit. He said, yes. Are you going to Hajj? He said, no, I'm going for ziyarat. He said, ziyarat is better than Hajj because you get 70 times more Sawab of Hajj, And a Sawab which is a complete Hajj, and Hajj which is Maghfoor by the ziyarat of Imam Riaz alayhi salam. So where was this element at the time of the Prophet? It wasn't there, right? So the aspect of ziyarat, the phenomena of ziyarat really started with the ziyarat of Imam Hussain alayhi salam, right? Yes, the practice of Ahl Bayt of visiting the graves was there, but it wasn't the fabric of the society. But it all happened after Imam Hussain alayhi salam, and the rewards that it accumulated for mu'mineen, and a whole activity, a whole culture of marsiya khani, of calligraphy, of art, of poetry, of irfan. It's really fascinating that what happened, after Karbala, right? Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. And what we see today, the Ziyarat-e-Arba'in, is fascinating. 20 million odd people walking, right? And the ulama have played a very important role. Really we have to appreciate them, the ulama of the past, in order to bring all of these things together and compile it and save it and propagate it in a most beautiful way that is possible, right? Like, for example, this book that which I'm really reading is a book of Saadat Parwara. He's known as Ayatollah Pahlawani. Furuq-e-Shahadat is a must-have book, especially for us, ulama, scholars, and who could read, for example, Farsi and Arabic and understand. I would really recommend this book. Me and Sheikh Hanif is working on translation of this book right now. In any case, Saadat Parwar, in this book, he has brought certain narrations and riwayat which may be strange in a way when we read or when we try to understand them. Like, for example, a riwayat which says that when Imam Hussain was about to be born, Bibi Fatima said, I don't want this child. It's a bit strange, because Jibreel comes and he gives the news that you will be having a son, but the son will be killed this way. She says, Hajat, I don't have Hajat in this type of son. I don't want this. There's a riwayat there. Now, either we have to say that, brush it under the carpet, zaif hai, wagara, wagara, usko wo. No. But there should be some reflection required and understanding required with supportive arguments, with supportive riwayat that are there. Naturally, which mother would want his son to be slain that way? There's the element of natural factor. Khuda na khasta, for example, if somebody says that, your son will have, this or that, why you would want that child to be? You don't want this type of child. So the Ahl Bayt have the element of qul ana basharun mithlukum yuha ilay. I'm a bashar, I'm a human being. So they have the element of being a human being, and at the same time they are superhuman being too, because of their spiritual nature. So the reflection of that human nature is very much required and as a priority. Otherwise, there are no role models. If we are saying Ahl Bayt are a role model, well, they are superhuman beings. I'm a human being. There will be no role models. No. Bibi Fatima, salamu alayha, she is a human being. She is a mother, which is clearly reflected, but at the same time, she is willing to sacrifice everything for Islam. You see? So that then she becomes that role model, right? So these riwayat that we have here are very secret, how shall I say, irfani, mystical narrations, which requires interpretation. Like, for example, if I read this hadith, yes, you and I will easily understand because we love Karbala. But if you read this hadith to a friend who is a Sunni, for example, or who's foreign to the element of love that we have for Ahl Bayt, they may say, ye kya baat kare Molana Sahib, aap to bahut too much kar diye hain, malang ho gaye hain, pata nahi kya kya. You know what I mean? Like for this riwayat. Now, why this riwayat? Once again, it is for a very important reason which we see today, like 20 million walking. And not just walking, there's an element of isar, self-sacrifice, which is considered to be the greatest human act, is sacrificing. That people, they don't eat meat for all year, but for Zawar of Imam Hussain, they will sacrifice. They will save, money to have a mawqib
for the zawar of Imam Hussain salam. They will eat lintel, they will eat nothing. You have seen yourself, you have interviewed them, you have lived in their house. But just for what? For the sake of Imam Hussain. What is this? This is sacrificing. This is Isa. Imagine this type of spirit, this type of akhlaq spreads 365 days with each other, the love that is there. And that's what will be happening at the time of Zuhur and before Zuhur amongst the Mu'mineen. It should happen. That's the way it's supposed to be. You see what I mean? So therefore, for example, and this is for that reason that we said, okay, we understand these riwayat that are there. That reason is there as well. Like for example, in the narration from the sixth Imam, Imam Ja'far as-Sadiq alayhi salam, he says, "Ama ta'lamu anna Allah ittakhadha Karbala haraman." Know that Allah took Karbala as haram even before Kaaba. Even before Kaaba, Karbala was taken as an amn, as a haram by Allah subhanahu wa ta'ala. So this is pointing out to what Karbala is and why people are so pulled towards that. Once you go there, you forget everything. You may go to we may have gone to many places. May Allah give us tawfiq to go over and over again to Karbala, and those who haven't gone to Karbala for the ziyarat of Imam Hussain, because it says that it is wajib. There's narration which says that the ziyarat of Imam Hussain is wajib on mu'mineen. Yes, it may not be wajib in that sense of the word that, praying and hajj and zakat, home, so on and so forth. But in riwayat, it says it is wajib. There's a daraja in Jannah, in the hereafter. A mu'min will never be able to enter that if he hasn't done the ziyarat of Imam Hussain, right? So much emphasis for the ziyarat of Imam Hussain, right? So in this, another narration, it says, Inna arada al-Kaaba qalat man mithli. Kaaba will say that who is like me? I will not read the Arabic one. Who is like me? The earth, as we said that earth have value, time have value, they will speak. The land of Kaaba will speak and would say that who is like me? Why? Because people come to me from all over the world to do tawaf of me, right? They come to me to respect me. I'm so great. Who is like me? Right? Then the voice will echo. It says, hold on, O land of Kaaba. Don't be proud of yourself. Don't be arrogant. Your value, the value of the land of Kaaba, in comparison to the land of Karbala, is like when a needle is dipped in the ocean and how much water contains. That is just a single tiny drop. That's the value of what? Of the house of God. Compared to what? Compared to the land of Karbala. Because without Karbala, Kaaba will have no value. Right? I mean, what did Yazid do? He burnt it. What did Yazid do to the graves of the Prophet? He tied the horses there. He made it a stable. Right? It was Imam Hussein's sacrifice. It was the Ahl Bayt alayhimus salam who revived the value system of Islam. Hussainu minni wa ana min Hussain. What is the narration? What is the will of Imam Hussain to Muhammad Hanafiya? He's saying, Le talab islafi ummat jaddi. I would like to create a reform in the nation of my Jad, of my grandfather, because they have completely forgotten. They have completely forgotten what Islam was, right? Even they have gone, one step further, where in the month of Muharram it is haram to fight. They killed the very grandson of the Prophet. At least those Arabs who were non-believers, they will have peace. They don't believe in Allah, they believe in idols, but they will not fight in the month of Muharram. But look what they did. And on top of that, they killed the grandson of the Prophet with what slogan? La ilaha illallah. Allahu Akbar. With these slogans, they killed the grandson of the Prophet. Isn't that worse? Is that worse than how it was before? Imagine how much Muslims have forgotten Islam, right? And as we all know that, how Syria was, how Sham was at the time of Muawiyah and what he did with the animosity that he and his father had with the Ahl Bayt alayhimus salam. That when Ali was killed in the mosque, they say, what was he doing there? Why Ali is going to the mosque? Ali mosque is not the place for Ali. The element of propaganda,
the more that they will propagate these things, and it will affect the people. And that's what we are seeing today as well in many cases, such as, some letters, numbers that we have, and colors that we have. Propaganda. It is nothing but, if there's a lot of propaganda everywhere, people will start to, think 10 times before doing anything. You know what I mean? So therefore, as it says in the hadith of the 6th hour, that is the value. Now, if this hadith is looked at on its own, if it's just put it on the YouTube, for example, without any explanation as such, one say, oh, these people are too much. What are they talking about? Kaaba, you are comparing Kaaba, house of Allah, to the land of Karbala, and this hadith from the 6th Imam. That's what we say, the Shias are this and Shias are that. But the point is that the understanding, the intellectuality that has gone behind by the Imams, right? There is something very valuable to it, right? And having said this, as a matter of fact, the element of wilayat, the element of deeper understanding is not for Tom, Dick and Harry. It's not really for, Amr Bakro, Zaid. It's not for everybody. It's for special people. It's for this is given to people who have that element, that capacity. I'm not going to give the keys of, my car to a 7-year-old, go drive. Because he doesn't have that element. He does not have that capacity to do so, right? So therefore, the wilayat and iman and love of Ahl Bayt is not given to everybody. It is given to people, those hearts which have that capacity. That's why it requires an appreciation. That's why it requires that we should be more responsible towards it. That we should be acting upon it. We should be taking them as role model and bringing that reform and change in our lives. Salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. Now, there's the ziyarat of Arba'in peculiarly. There are certain, jumalat or sentences that we find in there. One of them is considered to be my salutations and salams to the one who've been killed in tears or for tears, which is known as Qatilul Abara. I just wanted to reflect a bit upon that, if you help me with the salawat ala Muhammad wa ala Muhammad from this very book of Aghai Saadat Parbar. First and foremost, Abara in Arabic has been translated as, or the lexical meaning of Abara is considered to be a drop of tears that flows down from the eyes, or it is considered to be a tear that sits in the eyes as well, right? That's what Abara means, right? At the same time, it has also been translated or understood as Ibrat. Imam Hussain is saying, "Mujhe mara gaya hai taki meri dastan se ibrat lo, ibrat hasil karo." Ibrat means to take lesson from the life of Imam Hussain, from the sacrifice of Imam Hussain. You should take lesson from, how people, just for the sake of becoming the governor of Tehran, they killed Imam Hussain. Omar Assad, for example, he was promised that we will make you the governor if you go kill Imam Hussain. He wanted to be the governor, he wanted that money, maqam, and he did what he did. And many other, people at the time when Imam Hussain was at that last minute, last hour, Ibn Ziyad, he opened the doors of the gardens of date palms and he was saying, free dates for everyone, but you have to go throw a stone to Imam Hussain, right? So it's the whole story of Imam Hussain alayhi salam. Just like, the head was also reciting, Inna ashab al-kahf wa raqim. There's a verse in the Quran which says, Kanu ayatina ajaba. He says that the story of people of the cave is a very strange story. They are sleeping in the cave, the cave and dog, so on and so forth. But Imam Hussain says that my story is more ajib, is more strange than the story of the Ashabika. So Abara, it could also mean as Ibrat. Ana qatilul Abara, Imam Hussain is saying, Ibrat ke liye mujhe mara gaya hai. Ek mana ye hai, bhi aata hai. Aur Abara, usse bhi kaha gaya hai कि आंसू. तो इस आंसू के लिए मुझे मारा गया है, सो मुराद क्या है? What does it really mean and why is it saying?
or it could be, for example, ibara or abara, वो जो पहले फत्ता और दम्मा नहीं लिखा जाता था, तो ये हो सकता है कि वो abara है या ibara है, इबरत है या abara है ना? तो उस हवाले से भी उलमा हजरात ने, they have given a commentary on it. Why that I've, now some say, number one, I've been killed for tears because when they were attacking Imam Hussain alayhi salam and the family of Imam Hussain alayhi salam, they were saying that in revenge of your father, because you and your father have killed our forefathers. Because Ali Akbar alayhi salam, his name was Ali, and that's why Imam Hussain named all of his children Ali, all of his children Fatima, right? So when they were attacking, on every zarba, on every, attack, they were saying in return of Ali, because you have killed. And also at the same time, when the third Khalifa was killed, they took the shirt of the third Khalifa in Syria and they would have Majlis and they would cry because the third Khalifa is killed. Who killed? Ali, and the family. So they were preparing this for killing Imam Hussain alayhi salam, and the hate and the animosity which they had with Imam Hussain. So I've been killed for tears, because of tears, because they cried. Because of these tears, they came and killed me. That's one meaning that the scholars have mentioned, right? The other meaning that they are talking about, that I've been killed for tears, it's a bit of much of a deeper meaning. It is the phenomena of buka and crying itself. Crying, as in independently, if you look at it, the act of crying. What is the act of crying? If you look at especially those groups or those, I would say, religions, the indigenous, the natives, you don't call them natives anymore, Native Americans, for example, for us to understand, those who are closer to nature, they have the element of crying in the religion itself. Right? Because they are closer to it. Because crying is something that is very natural. And those who say, oh, you should not cry, that's unnatural. It's not possible. Crying is natural. And oh, it's bid'ah to cry, so on and so on. You're going, and Deen Islam is fitri, it's fitrat, it's based on nature. So it just cannot be, right? So religions which have that which appreciate the nature, they have the element of crying. Even the animals, if you look at it, they cry because they are closer to the nature. Everything that is closer to the nature, that is closer to God. If we are closer to the nature, we will be closer to God. If we appreciate the nature, take care of the nature, that means we are taking care of the amanat that God have given us, right? So go book your Teslas quick, Just kidding. No. So what I'm trying to say is that we have to take care of it. So crying, now it has that element. Now, if you reflect a bit upon crying itself, right? When does a child cry, right? When it wants, some sort of attraction. They want to get something done. When does your wife cry, Tell me. कोई चीज़ होना होता तो रोना पलाना शुरू होता है ना, right? वो फौरी जो है, और नहीं रो नहीं, बस कर दूंगा, कोई बात नहीं, अभी फ़ोन लगाता हूँ, just अभी I'll order it on Amazon, don't worry, I'll do it very quickly, don't cry, but right? The crying brings in what? Crying brings in barakah. Right? Crying brings in things that you like, that you want. Right? Whether that be on the horizontal level, whether that be on the vertical level. On the horizontal level as well is the same. The son, the daughter, wants something and the father is not getting it, the best thing is to cry. Yeah? Jaisa roenge, the father will listen, the mother will listen, and will get it done. Right? Because the crying will bring about the mercy from the other side. When somebody cry in front of you, your heart will melt and the mercy will come. Right? So the same way, when we cry, the mercy descends from the heaven. Rahmat ilahi jo hai nazil hoti hai. Isi wajah se, what we have nothing. Insan is a very weak individual. He's very weak. Within a second, things can change. Zara sa abhi kuch hoega, pet zara hoga, haath and paw ढीले हो जाएंगे. You know what I mean? It's like he's been working in the gym. He's so strong, he could lift. But little bit of tummy infection, it's gone, man. It's nothing. So weak, right? Right? Just a little bug,
will destroy the person. Isi wajah se, that's why, how did Allah kill Numrud? He was saying he was the greatest. Just a mosquito went inside his nose. That's it. You know what I mean? Right? So therefore, insan is very weak. And he is, as a matter of fact, nothing. That's why the Quran says, Ya ayyuhannas antumul fuqara ila Allah. Oh people, you are faqir. Inna Allah ghani wal Allah is everything. We think that we are something, but we are nothing. And this thinking that we are something becomes a hijab between us and Allah, as a matter of fact. Once we remove this thinking that I'm nothing, I'm faqir, that is the time where we see the true colors, the true reality of Allah. That's why the Prophet said that I'm abd, that I'm slave, I'm faqir. The greatest title for me is that I'm faqir. That is my greatest title, abduhu, right? So we are faqir, as a matter of fact. Now, as we are faqir, but at the same time, we have a lot of enemies, and especially, aisa enemy hai shaitan, right? Very strong. And he's been there for such a long time. Apne dada se bhi pehle se raha hai wo, hai na? He has experience, right? Even before the creation of 6,000 years, he was leading prayers with the malaika. He said, oh, you're so great. Okay, go in the heaven and lead prayers, right? For 6,000 odd years, right? He's so strong. And he's aduwwum mubin. He's the greatest enemy. The Quran clearly says that, shaitan. Now, we have to fight shaitan, right? And the other enemy is our nafs as well. Yes. Our own soul, our nafs as well. Because, the day of judgment was already planned whether shaitan exists or does not exist. Because we will be tested by our nafs. If shaitan is not there, we will be tested by our nafs. Right? Because what did shaitan said? Shaitan said, give me time till the day of judgment. So that means that in the knowledge of Allah, day of judgment was there. That's why shaitan is saying, give me time till that time. Because the day of judgment is there. So it means that, we are, one of the enemy of us is our nafs as well. Zalamtu nafsi. La ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minaz zalimin. And many a times is our own self that we do zulm, rather than shaitan coming. Shaitan goes for people who are, much more stronger. People like me, weak people, they're just my own nafs. Oh, kyun aapko ne mujhe sheikh nahi kaha? Kyun aapne Molana kaha? Main to sheikh hu, masalan. This is my nafs. You know what I mean? Why don't you write my name as sheikh in the invitation card? You just wrote Mr. Mirza Abbas. You should write sheikh, doctor, pata nahi kya kya. Right? It's my own nafs. So many a times we are trapped by our own nafs. But we need support and help. And what is that? When we fight a war, what do we need? We need iron to make weapons. Hazrat Dawood, that he used the iron to fight, to make swords, arrows, spears, so on and so forth. And the same element now in a different form, in battle. Now iron is the mere core element, as a matter of fact. But what does Amirul Mu'min say? He says, وَسِلَاهُ الْبُكَى. The silah of a mu'min, of us, is nothing but crying. That is our weapon. Crying is the weapon. औरतों ने अच्छा याद कर लिया इसको, है ना? वसिलाहुल बुका. That is the weapon. Crying is the weapon. Through crying, we basically remove the wails, and the rahmah and mercy of Allah subhanahu wa ta'ala descend. So crying is very important. And as crying was so important, Ana qatilul abara means that, oh Hussein is saying, I died for that you cry on me. So that through crying, you will have mercy of Allah on you. Right? So now this may become like, for example, oh, yehi to bolte hain ye log Hussein ke waste ro lo, jannat mil jayegi, wo mil jayegi. Is tarah se tabligh hoti hai, right? That's what that concept or understanding is. That have some truth to it, indeed, no doubt, because there are riwayat which says that. But at the same time, we have to understand the phenomena of it, the concept of it. What is this crying? Rahmah means when that rahmah comes, then there is no guna. If rahmah comes, there is azab. If rahmah doesn't come, there is azab. When rahmah comes, there should be no sins. There should be no cheating. There should be none of these things. How can it be possible that an eye cries for sakina and at the same time go outside and cheat? Disrespect woman, for example. That I cry for Zahra and at the same time go outside and abuse women. How can that be? Right?
That is not a true love that this person have for the Ahl Bayt, for Fatima or Sakina. If he is disrespecting women and treating women, mistreating women and abusing it and having ill thoughts in regards to women, how can that be possible, right? So through crying, I have been killed for tears, that because the story of Imam Hussein is so painful that hearts are moved, that a person cries for it. When a person cries, the heart melts, and that's the time of reflection. That's the time when person starts. Dr. Sahib यहाँ पे मौजूद है. Therapy जब करते हैं, तो I don't know if it is true or not, but the therapists, they wait for the patient to cry, because that is the time things have let go, things are coming out. I think that's what I think. I don't know, I haven't done psychology, but I'm thinking that way, because that's the time where this person have eased oneself, right? So, crying have that element, right? And that's why Imam Hussein alayhi salam, and the story of Imam Hussein alayhi salam, it is just naturally flows, the tear flows. 8th Imam Raza alayhi salam says that the name of Imam Hussein is like sajda wajib, meaning that when a sajda wajib, when a ayat sajda wajib is recited, a person falls in sajda. So he says the name of Hussein is like that. When you say Hussein, naturally the heart melts, naturally the eye starts to flow tears. It just happens. Right? That is Imam Hussein alayhi salam. So I have been killed for tears is for those mercies. Look what had happened to the Ummat Islami at the time of the Prophet, Imam Hussein alayhi salam. क्या हाल हो गया था उम्मत का, क्या हशर था, यानी रहमानियत इलाही ख़त्म हो चुकी थी. There was no mercy of Allah subhanahu wa ta'ala remaining. When Imam Hassan and Imam Hussein were treated like that, imagine क्या किस्म की रहमत रहेगी खुदा की. तो Imam Hussein ने क्या कारनामा किया? What did Imam Hussein do? So that this mercy returns back to the ummah. कि ये element of mercy comes back. And that was the beginning. Hussein minni wa ana min Hussein, that's the beginning of rahmat. And Rasul is rahmatul lil alameen. So this rahmat somehow have to come back, right? In any way possible. If this rahmat have to come back through du'as, okay, I'll leave the du'a Arafah. If this rahmat have to come back through my khutbat are there, my al is there, Imam Zain al-Abidin is there, so on. Even if this khutbah, if this rahmat, even if requires a tear of a moment, I will give my life for that. मैं अपनी जिंदगी दे दूंगा, रो मेरे ऊपर, ताकि तुम लोग तुम्हारे ऊपर रहमत आए अल्लाह की, मेरे ऊपर रो, मैं तुम्हारी खातिर. That's why on the day, and the fourth meaning which is there, I'm concluding now, is they say मुझे रुला के मारा गया है. That's another meaning. Because on the day of Ashura, Imam Hussein was crying a lot. One may say that yes, obviously that emotional attachment with the family is there, no doubt. That crying is there as well. But they say that he was crying even for those people who are killing him. Why? Because he was crying because of him, they are going to Jahannam. That's why Imam Hussein, till the last second and last minute, when Shimr was on the chest of Imam Hussein, he would say, Shimr, don't. I will guarantee you paradise. I will guarantee you Shafaat Rasulullah. Why? Although Hussein will die anyways, because we have seen what he has gone through. Hussein will die anyways, but he does not want Shimr to go in Jahannam. Because, he has hope in humanity and insaniyat. कि ये शिमर इंसान है, उसकी इंसानियत जाग जाए और ये काम नहीं करे. And he was crying, right? He was crying. So मुझे रुला, one of the meaning that ana qatilul abara is that he was crying at Ali Akbar's grave. जब हज़रत अली अकबर का लाश ले आ रहे थे तो गिरिया कर रहे. और कब उन्होंने गिरिया शुरू किया? जब हज़रत ज़ैनब आकर अपना उनके खांधे पर हाथ कह के कहा, भैया इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि, गिरिया कर भाई और बहन. अली अकबर है लेकिन इम्तिहान असगर है. अली असगर है लेकिन इम्तिहान अकबर है. जब अली असगर को ले गए और फिर बुलंद किया, पानी मांगा, और फिर पानी के मुकाबले में 3 शोबा वाला तीर जो अली असगर के गले पे चला.
اور پھر یہ لاش ایسی لاش تھی جو حسین آرام سے نہیں لا پائے، آگے بڑھتے تھے پیچھے ہٹتے تھے، ان للہ و انا الیہ راجعون کہتے تھے، بلند بلند انن ملہ۔ یہاں پر آیت اللہ اشتہاردی میں ان کے مقتل میں یہ خواب نقل کیا ہے کہ مجھے اس وقت دقیقاً نام یاد نہیں عالم کا، علامہ مجلسی تھے یا بہرحال مضمون کچھ اس طرح ہے کہ علامہ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ واعظ کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، خواب میں ایک خاتون آتی ہے اور کہتی ہے اے واعظ جو کر رہا ہے مولانا تو حسین کی مصیبت بیان نہیں کرتا۔ تو یہ مولانا نے کہا میں تو تمام مقتل پڑھتا ہوں کس طرح سے حسین قتل ہوئے، تو یہ بی بی نے کہا یہ مصیبت نہیں تھی حسین کی۔ پھر آخر کیا تھی بی بی حسین کی مصیبت؟ حسین کی مصیبت سکینہ سے خداحافظی کی تھی، کیونکہ جب امام حسین علیہ السلام کو وہ پیام آتا ہے کہ مسلم شہید ہو گئے تو حسین نے مسلم کی بچیوں کو بلا کر ان ہاتھ سر پہ پھیرا محبت کی۔ تو سکینہ نے پوچھا بابا آپ اس طرح سے کیوں پیش آ رہے ہو؟ تو حسین نے کہا کہ یتیم کے ساتھ اس طرح سے پیش آیا جاتا ہے۔ اور پھر وہ وقت تھا جب امام حسین خداحافظی کر رہے تھے، ذوالجناح آگے نہیں بڑھ رہا تھا، سکینہ گھوڑے سے لپٹی ہوئی ہے، حسین گھوڑے سے نیچے آ جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد حسین بیٹی کو سلا لیتے ہیں اپنے سینے پہ، کیونکہ وہ بیٹی حسین کے سینے پہ سوتی تھی۔ اور جو یہ تعلقات ہے یہ تعلقات دنیاوی بھی ہے، اس میں شک نہیں ہے، لیکن معنوی بھی ہے۔ یہاں پہ آیت اللہ جواد عاملی فرماتے ہیں کہ جو قرآن، جو سر مبارک امام حسین جو قرآن تلاوت کرتا تھا وہ ہر شخص نہیں سنتا تھا، وہ افراد جن کی معنویت بہت زیادہ ہے وہ سنا کرتے تھے، جن میں سکینہ کا نام شامل تھا کہ یہ 3 سال والی بچی تھی لیکن معنویت کے اعتبار سے کمال کے منزل پر تھی۔ تو سکینہ کی جو اٹیچمنٹ ہے اسی طرح سے بی بی فاطمہ کا اٹیچمنٹ ہے رسول اللہ سے، ویسے سکینہ کا اٹیچمنٹ تعلق امام حسین سے اسی طرح سے، اور وہ محبت بھی اسی طرح سے ہے۔ تو یہاں پہ سکینہ کہتی ہے میں سونا سلاتے ہیں امام حسین، اور پھر وہ فوری جاگ جاتی ہے، کہتے ہیں میں اب نہیں روکوں گی کیونکہ میں نے نانا رسول اللہ کو خواب۔ اور پھر جب حسین جا رہے ہیں تو سکینہ کہتی ہے دامن پکڑ کے بابا آپ کہہ رہے ہیں کہ میں یتیم ہو جاؤں گی، کیا آپ میرے ساتھ اسی طرح سے محبت سے پیش آئے جس طرح سے مسلم کے بچیوں کے ساتھ آپ پیش آئے تھے جانے سے پہلے، کیونکہ میں یتیم ہونے والی۔ حسین گئے، پھر مصیبت حضرت سکینہ کم نہیں ہوئی، یہاں کے بعد اضافے ہوتی چلی گئی۔ وہ راوی بھی جو ہے روایتوں میں ہمیں ملتا ہے کہ سکینہ میدان میں چلی گئی امام حسین کی شہادت کے بعد، اور پھر اس کے بعد مل نہیں رہی تھی، بی بی زینب ڈھونڈ رہی تھی، کیونکہ سکینہ کی خاص سفارش کی تھی امام حسین علیہ السلام نے کہ سکینہ کا خیال رکھنا۔ اور پھر سکینہ کہاں ملی؟ حسین کے سینے پہ لیٹی ہوئی ملی۔ حسین کے بدن پہ سر نہیں تھا، لیکن حسین کو پہچانا سکینہ کس طرح سے؟ کیونکہ سکینہ یہ کہتی تھی کہ میں جب بابا بابا کہہ رہی تھی تو ایک لاش کے ہاتھ بلند ہوئے اور کہا الیہ الیہ، سکینہ میرے پاس چلی۔ اور پھر جو گفتگو بی بی سکینہ اور امام حسین کے بیچ تھی وہ یہ تھی کہ سکینہ جب تم مشکل میں آ جائے تو یہ ذکر کرنا، اور یہ ذکر ہر امام نے کیا ہے، حتیٰ امام حسین نے بھی یہ ذکر کیا ہے مقتل میں۔ وہ ذکر کیا تھا؟ جب لوگ دیکھنا چاہے کہ حسین کیا کہہ رہے ہیں، جب نزدیک جا پہنچے تو امام حسین کہہ رہے تھے یا زہرا یا زہرا، اپنی ماں کو پکار رہے تھے، یا فاطمہ اغیثینی، اپنی ماں کو پکار رہے تھے۔ یہ ذکر بی بی سکینہ کو دیا گیا تھا امام حسین نے۔ اور پھر یہ روایت میں ہم ملتا ہے کہ جب قافلہ رک گیا، آگے نہیں بڑھ رہا تھا، سر امام حسین آگے نہیں بڑھ رہا تھا کیونکہ سکینہ قافلے میں نہیں تھی، سکینہ قافلے میں نہیں تھی۔ زینب سے کہا گیا کہ آخر قافلہ کیوں آگے نہیں بڑھ رہا ہے؟ تو کہا سکینہ نہیں ہے۔ سکینہ کو ڈھونڈتی نکلی تو سکینہ گریہ کرتے ہوئے ایک جگہ ملی۔ تو جب بی بی زینب نے پوچھا آخر کیا ہو، ماجرا کیا تھا، تو سکینہ نے کہا کہ جب قافلہ رک گیا تھا تو وہ سو گئی تھی، اور جب وہ سو گئی تھی تو جب اٹھی تو قافلہ چلا گیا، تو میں پریشان ہوئی، اور پھر
جو ہے صحرا میں ڈھونڈنے لگی، اور پھر مجھے وہ ذکر یاد آیا جو میرے بابا نے کہا تھا، یا زہرا یا زہرا. تو میں نے کہا دیکھا کہ ایک بیوی تشریف اور یہ بیوی میرے سے اتنی محبت سے پیش آئی، مجھے بلائی، اور جب میں اس بیوی کا چہرہ دیکھا تو میں سمجھی کہ آخر میں کیوں اپنی نانی جیسی ہو گئی. پھر اس کے بعد یہاں پر سکینہ، یہ بیوی نے مجھے گود میں سلا لیا اور میں سو گئی تھی، اور پھر جب میں جاگی تو کیا دیکھا کہ شمر مجھے تماچے مار رہا تھا. پھر شام وہاں کی داستان اور مرثیے میں جس طرح سے کہا گیا کہ جب ایک بچی زندان شام، ایک بچی جو شام کا دربار تھا وہاں پہ کرسی نشین وغیرہ آپ سنتے آئے ہیں، وہاں پہ کیوں امام نے کہا الشام 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 3 مرتبہ، چوتھے امام نے کہا کہ کہاں پہ سب سے زیادہ مصیبت ہے، الشام الشام الشام. شاید پہلی مصیبت یہ ہو الشام، شام کا دروازہ ہے، 3 دن تک وہاں پر رہے، اندر جا شہر کو سجایا گیا. سیکنڈ ریزن شام جو امام نے کہا شاید یہ ہو کہ رسن بستہ، the ladies were tied in their arms, the ropes, and as Sakina was little, it was tied in the neck of her. And there was this girl who was standing in the courtyard of Yazid, and she cannot stand properly. Because when these ladies were getting up, the rope was being pulled, and it was pulling her neck. And then while this was going on, a person comes and says that these are the prisoners, I want to buy Sakina. سکینہ کی بولی لگا رہے چاہا اس شخص نے. یہاں پر فضا آگے بڑھی اور کہنے لگی کہ آخر ہو کیا رہا ہے، تو یہ تو آل رسول ہے، یہ تو آپ تصور کریں کہ امام زین العابدین کے سامنے بہن کے لیے کوئی آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے کہ میں اسے خریدنا چاہتا ہوں. اسی وجہ سے شاید چوتھے امام، دیکھیں بعض جملات ایسے ہوتے ہیں سمجھ نہیں آتے کہ امام کے منہ سے کس طرح سے ہوئے، کہ امام زین العابدین نے کہا کہ کاش میں زندہ نہیں ہوتا، کاش میں پیدا نہ ہوتا. یعنی امام کا ایک قسم سے ناشکری کا جملہ ہے، لیکن یہ بیان کر رہا ہے کہ کس قسم کی مصیبت تھی شام اہل بیت کے لیے، کہ امام خود اس طرح سے بیان کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد وہ تیسرا شام ہے جو ابھی مرثیے میں ابھی آپ نے سنا، کہ آپ تصور کریں کہ حسین کا سر اتنی نزدیک سے ابھی تک کسی اہل بیت نے نہیں دیکھا، کیونکہ سر جدا ہوا اور نیزے پہ ہوا کرتا تھا. لیکن جب بچی گریا کرنے لگی بابا بابا کہہ کر تو سر کو بھیجا گیا. اور پھر آپ تصور کریں کہ زندان ہے اور زندان کا دروازہ کھلتا ہے اور سر حسین تشت میں آ رہا ہے. ایک ایک بیوی آگے بڑھ رہی ہے، اس سر کو دیکھ رہی ہے، اور یہ سر حسین سکینہ کو دیا جاتا ہے، اور سکینہ مرثیہ پڑھنا شروع کرتی ہے. اور سب سے پہلی چیز بچی کیا پوچھتی ہے، بابا آپ کو ذبح کرنے سے پہلے پانی دیا گیا تھا. پھر اس کے بعد اپنی مصیبتوں کو بیان کرنے، بابا آپ کے جانے کے بعد خیموں کو جلایا گیا، بابا آپ کے جانے کے بعد میرے بالیاں کھینچی گئی، بابا آپ کے جانے کے بعد تماچے مارے گئے، بابا آپ تو کہتے تھے کہ یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، لیکن میں نے اچھا سلوک کبھی دیکھا ہی نہیں. اس طرح سے گریا کرتے ہوئے بچی بیٹھ جاتی ہے اس سر کو لے کر اور خاموش ہو جاتی ہے. زینب سجاد سے کہتے ہیں کہ سجاد ذرا دیکھو سکینہ کو. سکینہ کو ہلایا شانہ ہلایا جاتا ہے. سجاد کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی زندان میں اسی جلا ہوا کرتا، وہی پٹا ہوا کرتا کبھی ہم نے نہیں دیکھا، کبھی روایت میں نہیں دیکھا گیا کہ غسل دیا گیا یا کفن دیا گیا. اسی طرح سے اسی زندان میں چھوٹی سی خبر بنائی گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون. ماتم حسین، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین
سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں او بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ رضا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ رضا کوئی نہیں بازار جفا مجمع ہے کوفیوں کا میرے چلنے کی جا کوئی نہیں او بازار جفا مجمع ہے کوفیوں کا میرے چلنے کی جا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میرے سر سے 9 بار چھنی چادر بلوے میں نبی زادی پھر وائی گئی در در مل جائے رضا مجھ کو اور میری دعا کوئی نہیں او بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ رضا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ رضا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میرے دل کو یہ درد ستاتا ہے سر غازی کا نیزے پہ جب خاک پہ آتا ہے سر میرا کھلا دیکھے غم سے بڑا کوئی نہیں او بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ رضا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ رضا کوئی نہیں بازار جفا سجاد چلوں کیسے لاکھوں ہے تماشائی یاد آتا ہے رہ کے عباس میرا بھائی فریاد کروں تجھ سے اب تیرے سوا کوئی نہیں او بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ رضا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ رضا کوئی نہیں بازار جفا معلوم ہے ادا کو غازی کی بہن ہوں میں بے دست وہ غازی ہے پابند رسن ہوں میں یاد آئی وفا اس کی جب پاس رہا کوئی نہیں او بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ رضا کوئی نہیں او بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ رضا کوئی نہیں بازار جفا سجاد تیری حالت دیکھی نہیں جاتی ہے پہ پردہ مجھے دیکھے یہ بات رلاتی ہے سجاد تیری طرح کانٹوں پہ چلا کوئی نہیں او بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ رضا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ رضا کوئی نہیں بازار جفا موت آئے گی زندہ میں میری بالی سکینہ کو کیا جا کے بتاؤں گی بیمار مدینہ کو غم دل پہ اٹھانے کو اب اور بچا کوئی نہیں
او بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ رضا کوئی نہیں بازار جفا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین میری تو آس میرے سینے میں مر جاتی ہے ہاں دیکھیں اس قید سے کب ملتی ہے رخصت اما ہائے زندان شام ہائے زندان شام بے کسی کیسی ہے یہ کیسی ہے غربت اماں بے کسی کیسی ہے یہ کیسی ہے غربت اماں کیا بنے گی اس زندان میں تربت اماں کہنا بابا سے خدا حافظ و ناصر بابا لو کہ اب ہوتی ہوں زندان سے رخصت اماں ہائے زندان شام ہائے زندان شام ہائے زندان شام ہائے زندان شام اب تو دن میں بھی اجالوں سے ملاقات نہیں جو تڑپ کر نہ گزاری ہو کوئی رات نہیں کیا کروں جی کہ چچا میرے پاس نہیں وہ دعا ختم ہو اب جلد مصیبت اماں ہائے زندان شام ہائے زندان شام ہائے زندان جواب دیجیے نام مالا ہائے زندان شام ہائے زندان افسر شام پرندوں پا نظر جاتی ہے جب سر شام پرندوں پا نظر جاتی ہے کیسی مخلوق ہے اڑتے ہوئے گھر جاتی ہے میری تو آس میرے سینے میں مر جاتی ہے دیکھیں اس قید سے کب ملتی ہے رخصت اماں ہائے زندان شام ہائے زندان شام ہائے زندان شام ہائے زندان شام تم انہی کپڑوں کو اے اماں بنا دینا کفن ہو نہیں سکتے یہ تبدیل کے زخمی ہے بدن بابا جائیں تو کہہ دینا انہیں میرا سخن اپنے بابا کی نگر پائی میں خدمت اماں ہائے زندان شام ہائے زندان شام ہائے زندان شام ہائے زندان شام میرے بابا کا وہ سینہ میری اماں لا دو میرے بابا کا وہ سینہ میری اماں لا دو جو تھا جینے کا قرینہ میری اماں لا دو جو تھا آرام سکینہ میری اماں لا دو اس سے پہلے کہ ہو اب موت سے قربت اماں ہائے زندان شام ہائے زندان شام ہائے زندان شام ہائے زندان شام ہو
ہو سکے تو علی اصغر کا وہ جھولا لا دو، ہو سکے تو علی اصغر کا وہ جھولا لا دو، اما بھیا گا میرے مجھ کو شلو کا لا دو، اما بھیا گا میرے مجھ کو شلو کا لا دو، وہ جو تعویذ تمنت کا خدا را لا دو، مجھ کو پھر مرنے میں ہوے گی نہ دیتا تما، ہائے زندان شام، ہائے زندان شام، ہائے زندان، ٹھہر جاؤ کہ خدا حافظ و ناصر اما، ٹھہر جاؤ کہ خدا حافظ و ناصر اما، ساتھ دیتی نہیں اب بالی سکینہ کی زبان، ساتھ دیتی نہیں اب بالی سکینہ کی زبان، کہہ دو ظالم سے کہ اب ختم گوبی آغافغا، آہ کرنے کی بھی طاقت نہیں طاقت اما، ہائے زندان شام، ہائے زندان شام، ہائے زندان شام، لب سرور پہ جو ریحان کا نوحہ آیا، شام کے زندہ سے آنے لگی آواز بکا، جیسے بچی کا کوئی زخم ہوا پھر تازہ، بولی کیوں اہل عزا کرتے ہیں رطاعت اما، ہائے زندان شام، ہائے زندان شام، ہائے وہ لاڈلی شبیر کی، وہ لاڈلی سینے پہ جو شاخ پلی، سینے پہ جو شاخ پلی، جس کی عبا بن میں جلی، جس کی عبا بن میں جلی، منہ پر تماچوں کے نشان، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، ہائے سکینہ، ہائے سکینہ، ہائے سکینہ، ہائے سکینہ، ہائے مظلومہ، ہائے مظلومہ، ہائے معصومہ، ہائے معصومہ، ہائے سکینہ، ہائے سکینہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، متوجہ زیارت۔ السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك وعلى جدك وأبيك، السلام عليك وعلى أمك وأخيك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس، السلام عليك يا أنيس النفوس، السلام عليك يا مدفون بأرض طوس، يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان، الأمان 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 من فتن الزمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجك وصحل الله تعالى مخرجك وظهورك، واجعلنا من أعوانك وأنصارك ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها بارے لہا صاحب خانہ کی تمام شرعی حاجات کو پورا فرما، بارے لہا ہم سب مومنین جو عزاداران امام مظلوم ہے یہاں حاضر ہیں
بار الہ جو لوگ حج و زیارات کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما. الہی آمین. بار الہ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. الہی آمین. بار الہ مومنین اور عاشقین اہل بیت جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. الہی آمین. بار الہ علماء کرام مراجع اعلام کے سائے کو ہمارے سروں پر دائم و قائم فرما. الہی آمین. بار الہ ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے وقت کے امام کے سچے چاہنے والوں میں شمار ہوں. الہی آمین. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے عوام و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آپ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور سید ریاض حسین ہاشم ابن نبوت حسین، آقا جعفر زیدی، آقا سید محمد قیصر، سید محمد رضا، سید جعفر رضا، سیدہ قمر رازیہ، سید مشیر حیدر، شمیم حیدر، نسیم حیدر اور دیگر مرحومین خانوادہ کی روح کو ایصال فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا وتدلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین.